ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آج میں کر لوں گا 4 دن نہیں کروں گا, چیز نہیں ہوگی. وہاں میں جاؤں گی 8 گھنٹے میں باؤنڈ ہوں, میں کسی کی ملازم ہوں, یہاں پر میں اپنا خود باس ہوں. یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں, آپ نے ایک طے کر لیا میں نے یہ فیل کرنی ہے تو آپ نے اس کو بہت اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اسٹک کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی باتوں کو اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کرنا. آپ خود صحیح ہے نا, آپ خود غلط نہیں ہیں. دنیا والے بہت کچھ کریں گے, آپ نے اگر ارادہ کیا میں نے کام کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. آپ کا کردار بولے گا کہ آپ کیا ہیں. میرا نام مہرین سبتین ہے اور کچھ شاید واقف ہوں, نہیں واقف تو میں بتا دیتی ہوں. میں مین اسٹریم میڈیا پاکستان کا یہاں پر کرنٹ افیئر پروگرامز بھی کرتی رہی ہوں, دنیا میں, سما میں, ایکسپریس میں, بول میں. اور اس کے علاوہ میں نے شروع کیا کہاں سے, میں نے کیا کیا ہے, میں اپنی جرنی تھوڑا انہوں نے مجھے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اٹس لائک اے موٹیویشن فار آل دوز جو زندگی میں آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کے ڈفرینٹ فیلڈس ہوں گے, ڈفرینٹ آپ کے سبجیکٹس ہوں گے. میں نے خود MBA کیا, آئی ہیو ڈن MBA فائنانس. لوگ کہتے ہیں کہ وائی جرنلزم اینڈ ہاؤ جرنلزم, کیسے آپ جرنلزم کی طرف آئے. تو اٹ اسٹارٹیڈ کہ آئی واز ٹیچنگ ان یونیورسٹی, اور وہاں پہ ان کا ہی چینل تھا, اینڈ دے آسکڈ می کہ ایک ایمبیسڈر آ رہے ہیں, ایک انٹرویو کرنا ہے. بس وہ کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب آپ یہی کریں. دے پیڈ می گڈ, مجھے اس میں بہت آسانی تھی, 1-2 گھنٹے کا کام ہے, گھر چلے گئے, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ. بولنا جو تھا وہ ہمیشہ سے میں کرتی تھی, آئی واز اے ڈبیٹر, تو وہ بولنے کا اور اسٹیج پہ بولنے کا وہ چیزیں جو ہے اٹ کیپٹ آن. لیکن وائل آئی انٹرڈ انٹو اٹ, جب میں کرنٹ افیئرس کے اندر آئی تو پھر آئی ہیڈ ٹو اسٹڈی اے لاٹ. یعنی کہ کرنٹ افیئر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں ہر منٹ چینج ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ اس کو بہت زیادہ, آپ اگر ان ٹچ نہیں ہے تو آپ سکسیڈ نہیں کر سکتے, آپ سکسیس نہیں حاصل کر سکتے. تو میں نے بہت پڑھا, اور مطلب جب میں اس فیلڈ میں آئی تو آئی ہیڈ 2 ویری ینگ ڈاٹرز, تو میرے لیے مشکل بھی ہوتا تھا. لیکن کنسسٹنسی, ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آج میں کر لوں گا 4 دن نہیں کروں گا, چیز نہیں ہوگی. مطلب اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے یوٹیوب چینلز ہیں, 2 چینلز ہیں, اور جب میں نے شروع کیا تو سب ہنستے تھے, کہتے تھے کہ یہ کیا, کیمرہ آن کیا اور شروع کر دیا. اور مجھے بھی بڑا عجیب سا لگتا تھا, کیونکہ اس سے پہلے میں مین اسٹریم پہ کام کر رہی تھی. بس گئے آفس میں, پرفارم کیا, ٹھیک ہے, آپ نے سارا دن اپنے اخبار پڑھے, کتابیں پڑھی. اب میں یہ جو کر رہی ہوں یہ پتہ نہیں اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. جب میں نے اس کو کنٹینیو کیا تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا واقعی سارے کہہ رہے ہیں, آپ نے اتنا بڑے چینلز پہ کام کیا ہو, آپ کو بڑی اچھی سیلریز ملتی ہوں, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی نہیں میں اب اپنا کروں گی. لیکن اس کے بعد ہارڈ ورک پیڈ آف. میں ڈیلی, جب کہ مجھے اس وقت کوئی ارننگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی, میں کیمرہ سامنے رکھا, سارا دن تیاری کی, اور میں نے 2 ویڈیوز کی اور ختم. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ویورشپ بڑھنی شروع ہوئی, آہستہ آہستہ. پھر آپ کی کوئی ویڈیو کلک کر جاتی ہے, آپ آگے سکسیڈ کرتے ہیں, آپ کو سکسیس ملتی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے گرو کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ میں نے جتنا میں چینلز پہ شاید ارن کرتی تھی اس سے زیادہ میں نے اپنے چینل پہ کمانا شروع کر دیا. تو مجھے پھر آئیڈیا ہوا, مطلب آئی ایم مائی اون باس. اب مجھے 1-2 آفر تھے, چینلز تھے, مجھے لگا کہ نہیں میں اپنا کام زیادہ اچھا کر سکتی ہوں. وہاں میں جاؤں گی 8 گھنٹے میں باؤنڈ ہوں, میں کسی کی ملازم ہوں, یہاں پر میں اپنا خود باس ہوں. تو میں نے اس چیز کو پھر کنٹینیو کیا. میں نے 1 سے 2 بنائے, اب میں 2 سے 3 بنانے جا رہی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کی باتوں میں آ کے اسی وقت چھوڑ دیتی تو میں نے کام کو کنسسٹنٹلی کیا. سیکنڈلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو بہت پڑھنا ہے اس فیلڈ کے اندر, یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں. آپ نے ایک طے کر لیا میں نے یہ فیل کرنی ہے, تو آپ نے اس کو بہت اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اسٹک کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی باتوں کو اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ, آپ جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پے بیک کرتا ہے. اچھا, اس فیلڈ میں مجھے بہت ہرڈلز آئی. یعنی کہ اب یہ مطلب میں بڑا اوپنلی بات کروں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چینل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو یہ بات سچ ہے کہ آپ کو سپورٹ ہو کسی کی پیچھے سے, جب نہیں ہوتی نا تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے بہت محنت کی, میں نے نائٹ شفٹس کی. میری ذرا سی غلطی ہوتی تھی, یعنی کہ ایک میں نے فمبل کر دیا, یا میں نے خبر تھوڑی سی بھی کچھ ایسے ذرا سا 19-20 ہو گیا, مجھے سزا ملتی تھی اور مجھے نائٹ شفٹ دے دی جاتی تھی. اور میں نائٹ شفٹ کرتی تھی 2-2 مہینے. نائٹ شفٹ از ویری ڈیفیکلٹ وین یو ہیو اے کڈ, یو ہیو اے فیملی. تو میں نے بڑی نائٹ شفٹ کی. پھر اس کے بعد ان کو نظر آیا کہ نہیں اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے. میں نے کیونکہ بہت پڑھا, پھر
کیونکہ وہ جو پڑھائی کی کمی اس فیلڈ میں تھی نا، میں نے اس کو پورا کیا. تو اس کے بعد میں جب ایکسپریس میں تھی، میں 9 PM کا مسٹ فیس بن گئی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ لکھانی صاحب نے کہا اور کوئی نہیں کرے گا. تو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ. اسی دوران مجھے دنیا سے بہت اچھی آفر آئی. آئی وانٹیڈ ٹو گو انٹو پروگرامنگ، لیکن مجھے نہیں جانے دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے نہیں ہمارا مین فیس ہے، یہ 9 PM ہی کرے، یہ ایکسپریس میں ہی رہے. ایکسپریس میں بھی وہ مجھے پروگرامنگ میں نیوز کی ٹیم جانے نہیں دیتی تھی کہ آپ نے نیوز میں ہی رہنا ہے. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے. تو آئی لیفٹ. مجھے اس کے کانسیکوینسز سفر کرنے پڑے. اس کے کانسیکوینسز مجھے یہ سفر کرنے پڑے. آئی سے اٹ ویری اوپنلی، کیونکہ جب آپ لوگ دیکھیں ابھی بچیاں بھی ہیں یہاں پہ، آپ لوگ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ لوگ کو بہت سی چیزیں فیس کرنا پڑیں گی، ایون لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری باؤنڈریز کیا ہے. بچیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، میں جھک جاؤں، میں کسی کی سن لوں، لیکن نہیں. آپ ایک چیز پہ اگر آپ کا اعتقاد ہے نا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. اپنی ہمیشہ باؤنڈری سیٹ کرے. آپ نے شاید یہ آپ کو لگے کہ میں بہت ہی کوئی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دین یا مذہب سکھا رہی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں. آپ اپنا اعتقاد اللہ پہ، جو بھی آپ کا مذہب ہے، دین ہے، جو ہے، آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ ایک سپر پاور ہے، اور جو اس نے آپ کے لیے رکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں تہ میں بھی ہوں گے نا، جہاں آپ کا رزق آپ کو ملنا ہے، آپ کو ملنا ہے. تو آپ نے اپنی ہمیشہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. الحمدللہ میں اگر اس فیلڈ سے میں اس فیلڈ میں آئی، اللہ نے مجھے اتنا دیا اور مجھے اتنی عزت ملی. مجھے لوگ اس وقت اتنا نہیں شاید جانتے تھے جب میں مین اسٹریم میڈیا پہ تھی. میں حج کرنے گئی تو مجھے وہاں پہ عورتوں نے آ کے گلے لگایا. میں کچھ اس وقت ایسے کیسز کر رہی تھی رپورٹ جس پہ لوگ مجھ سے کافی جڑ گئے تھے، جیسا یہ نور مقدم کیس تھا یا آپ کا دعا زہرا کیس تھا یا اس طرح کے. انہوں نے مجھے آ کے گلے لگائے. میں حیران ہوئی کہ اچھا، اور مطلب آنکھوں سے ان کے آنسو نکل آئے. تو میں اور حیران ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اتنا آپ سے اٹیچ ہو گئے. تو اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے پیسہ بھی دیا، اس لیے کہ وہ میرے نصیب کا تھا. جب میں نے دنیا نیوز جوائن کیا تو اب یہ اس فیلڈ میں آپ کو ایک ایگزامپل صرف دے رہی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں نے جب ایکسپریس نیوز جوائن کیا اینڈ آئی اسٹیڈ دیئر فار 6 to 7 years. تو آپ جب ایک چینل جوائن کرتے ہیں تو ایک آپ کا موک ہوتا ہے آپ کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے. اب آپ لوگ جا کے یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے ضرور جب آپ لوگ سنیں گے یہ قصہ، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں جسٹ فار این ایگزامپل. تو وہ جب موک ہوتا ہے تو ایک پرومپٹر ہوتا ہے جو چلتا ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. آدھا ورڈ اوپر لکھا ہے، آدھا ورڈ نیچے لکھا ہے. میں رکی، میں نے پورا پڑھا. اور وہ آرکائیو ان کی ایک ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. سیو کیا ہوا تھا. 7 سال گزر گئے. 7 سال بعد جب میں نے ایک دم ایکسپریس چھوڑا، ایک دن میں رات کو 9 بجے ایکسپریس کا بلیٹن کر رہی ہوں اور اگلے دن 8 بجے میں دنیا نیوز پہ کرنٹ افیئر کر رہی ہوں. تو وہ چیز ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا. انہوں نے میری وہ ویڈیو نکالی، اس کو ایڈٹ کیا، ایڈٹ کر کے اس کو بڑے بیہودہ طریقے سے چلایا. اور 5 دن کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھے وہ ویڈیو بھیجا ہے کہ میری یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور میں کہہ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے، مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ تھوڑی ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن بٹ اسٹل. اور اس میں وہ سمجھ رہے شاید میں بڑا کوئی جوک کو، جبکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا انہیں پتہ ہے کہ مجھے مذاق میں بھی فضول جوک نہیں پسند ہے. لیکن میرے لیے امبیرسنگ تھا. میرے فادر ہے، میرے بھائی ہے، میرے شوہر ہے، میرے بچے ہیں، اینڈ اٹ واز بیڈ. تو وہ ایک چیز کی گئی مجھے شرمندہ کرنے کے لیے، مجھ سے ریونج لینے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو لے کے جب میں نے دنیا کو چھوڑنا تھا میں نہیں ڈری، میں نے پھر چھوڑا. میں نے اگلا چینل جوائن کیا، مجھے اچھی اپرچونٹی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خود صحیح ہے نا، آپ خود غلط نہیں ہیں. دنیا والے بہت کچھ کریں گے. آپ نے اگر ارادہ کیا میں نے کام کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. آپ کا کردار بولے گا کہ آپ کیا ہیں. اگر آپ غلط ہیں نا تو آپ کی صحیح چیز کو بھی لوگ غلط ہی دیکھیں گے. لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کی غلط چیز کو بھی لوگ کہیں گے نہیں یہ کر سکتی. میرے لیے وہ لوگ سامنے آئے میڈیا پر. آپ شازیہ اکرام کو دیکھ لیں، آپ موہت پیرزادہ کو دیکھ لیں، ہارون رشید صاحب انہوں نے میرے لیے بولا. ان سب نے کہا کہ ہم اس بچی کو جانتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کر سکتی. ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے، میں نے اپنے چینل پہ چلائی بھی پھر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو کنسسٹنٹلی کام کریں، نمبر 1. نمبر 2، اپنے کردار کو ہمیشہ اوپر رکھیں.
ہر چیز سے اوپر رکھیں. کسی بھی جگہ آپ کو رشوت کی آفر ہوگی, آپ کو لوگ برائب کریں گے. میں انڈائریکٹلی بتاتی ہوں, آج کل کے سیناریو میں بھی مجھے کالز آئیں بڑی جگہوں سے, اوپر کی جگہ, بڑے گھروں سے کہہ لیجیے, اس چیز پہ آپ یوں بول لیجیے, آپ اس چیز پہ یوں بول لیجیے. میں نے کہا جب میرا اپنا جو میں جس چیز کو صحیح سمجھتی ہوں یہ وہ چیز نہیں ہے, میں نہیں کروں گی. آپ یقین مانیے خدا ایسی جگہوں سے آپ کو دیتا ہے, ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ میں اب وہ اسپریچویلٹی کی طرف چلی جاؤں گی, لیکن میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ جلدی نہیں ہوں گی نا, تو جس وقت آپ کا ایمان تھوڑا سا متزلزل ہوگا نا کہ یا اللہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی, آپ کو کہیں سے پتہ لگے گا کہ یہ تو راستہ بن رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ راستہ بن رہا ہوتا ہے, آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے خود آپ نے مضبوط رہنا ہے. مجھے شاید بہت بڑی آفر ہوئی ہو, آپ نے اپنے چینل پہ یہ بولنا ہے. آپ کو خواتین سنتی ہیں, آپ کو لڑکیاں سنتی ہیں, آپ کو بچیاں سنتی ہیں, آپ نے میری یہ بولنا ہے. میں وہ بول دیتی نا, میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا, کیونکہ میں چیز اس کو سپورٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں وہ بندہ صحیح ہے, میں اس کے بارے میں یہ نہیں بولوں گی. اور اس کے بھی مجھے کانسیکوینسز سفر کرنے پڑے. میرے اوپر بڑی باتیں کی گئیں, میرے خلاف کچھ باتیں کی گئی, میرے چینل کو سٹرائکس بھیجی گئی, سب کچھ ہوا, لیکن میرا دوسرا چینل زیادہ چل پڑا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا ہوتا ہے, صرف آپ کو آزما رہا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد میرا صرف آج جو میں سمجھتی ہوں, کیونکہ بچے بیٹھے, میں جب اندر بیٹھی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اسٹوڈنٹس ہیں سارے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لائف میں آگے جا کے کچھ بننا ہے. تو میں نے پھر ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی تھوڑی سی یہ جرنی شیئر کروں گی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے مشکلات آئیں اور کیسے کیسے آپ کا رب آپ کو ان مشکلات سے نکالتا ہے. تو آپ نے صرف اپنا فریم آف مائنڈ سیدھا رکھنا ہے, اسٹریٹ رکھنا ہے, اور وہ کرنا ہے جو آپ کا ضمیر آپ کو جس پر مطمئن ہے, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ لوگ جب رات کو سوئے نا تو آپ کو یہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ میری اگر آخری رات بھی ہے تو میں اپنے رب کے سامنے سرخروں گا. اور ایک بات میں ہمیشہ, کیونکہ آپ لوگ ینگ بچے ہیں, کبھی بھی کوئی کام, یہ شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے, لیکن کوئی بھی غلط کام اگر کرے نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو, مجھے توبہ کی, شاید مجھے موقع نہ ملے, میں شاید اس کے بعد اپنے رب سے توبہ نہ کر سکوں. تو کبھی بھی کسی بھی غلط, کیونکہ آج کل میں نے کچھ کیسز رپورٹ کیے جس میں ایسے موت آئی آنن فانن کہ میں نے سوچا کہ دیکھو اس بیچارے کو تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا. کئی لوگوں کو بڑی گنجائش ملتی ہے اور بڑے گناہوں کے بعد بھی وہ توبہ کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی موت ایسی اچانک آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کئی لوگوں کو آخری وقت میں لوگ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو بس ایسے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس حال میں اٹھانا کہ میں تیرے قریب ہوں, میں تجھ سے دور نہ ہوں. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا پلیز. دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو سے. آئی ہوپ کہ میں نے جو بولا اس سے شاید آپ نے کچھ سیکھا ہو اور اس کو ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا. کوشچن. میم میرا ایک سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک چینل چھوڑا, دوسرے پہ کہیں انہوں نے میری ایک ایسی ویڈیو وائرل کی جو نہیں کرنی بنتی تھی. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اینکر سے امید لگاتے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہے, ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ایمانداری سے آگے فالو ہوتے ہیں, ہمارا جو چینل ہی نہیں ایماندار اگر یہ اس طرح کی کنٹروورسی پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے, میں کہوں گی کہ مالکان برے نہیں تھے, نیچے کام کرنے والے خوش آمدید تھے. انہوں نے چاہا کہ وہ ذرا خوش ہو جائیں گے, وہ ناراض ہیں تو چلو ہم ذرا یہ چلا دیں. یہ ایک نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کی یہی سائیکی ہوتی ہے کہ آپ نے بولا کچھ اور ہے, اس کو کچھ اور کر کے ٹرم کر کے چلا دیا. وہ کیا تھا, وہ ایک آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ خبریں پڑھ رہے ہیں, اس کو ایک غلط چیز بنا کے کہ اس نے کچھ غلط پڑھا ہے وہ چلا دیا. تو یہ چیز کہیں بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا ہے, نہیں اچھا ہے, ہم نے اچھا رہنا ہے. دیکھیں ایز ون پرسن, یقین مانیں, وہ ایک آپ نے شاید کہانی سنی ہوگی کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ, وہ پہلا قطرہ کہتا ہے کہ میں نیچے زمین پہ جا کے کیا کروں گا, میں ایک اکیلا, میں ایک قطرہ کیا کروں گا. پھر وہ قطرہ جو ہے وہ جیسے نیچے آتا ہے پورے اس جگہ کو سیراب کرتا ہے. تو ایک شخص اپنے کریکٹر کو درست کر لے, ایک شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, تو کیا چینل خراب ہوں گے, کیا مطلب ادارے خراب ہوں گے. آپ اگر خود درست ہے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنا ان پٹ دینا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو سب خراب ہے, ہم کیا کریں گے. ہر کوئی اپنا بوریا بستر باندھ کے نکلنے کی یہاں سے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں, جائیں,
لیکن یہ سوچ کے نہ جائیں کہ میرے ملک کے حالات خراب ہیں تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں, کیونکہ حالات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں نا. پاکستان تو برا نہیں ہے, برے تو ہم ہیں. ہم کیوں پاکستان کو برا کہتے ہیں؟ ہم خود برے ہیں. آپ انڈیویجولی, یہ ہماری جنریشن یہ والی ٹھیک ہو جائے, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگ اپنا انپٹ دیں یہ سوچے بغیر کہ باقی سب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اینی ادر کویشچن؟ پوچھ لیں کچھ سوال. نہیں چلے.